النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل داء جعل الله تعالى دواء فإذا أصاب الداء دواءه برئ بإذن الله أو كما قال عليه السلام۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ دَاءٍ جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى دَوَاءً، اللہ نے جتنی بھی بیماریوں کو پیدا فرمایا ہے یا جو کوئی بھی بیماری اس کائنات میں پائی جاتی ہے، اللہ نے اس کے لیے کوئی نہ کوئی دوا ضرور رکھی ہے۔ ہر بیماری کے لیے اللہ نے کوئی نہ کوئی دوا ضرور بنائی ہے۔ ہاں انسان کی قدرت بسا اوقات نہیں ہو سکتی، کچھ بیماریاں ایسی تھی آج سے 100 سال پہلے ہم ان کے علاج پر قدرت نہیں رکھتے ہیں۔ آج اللہ نے انسان کو موقع دیا، انسان نے کچھ تحقیق کی، ریسرچ کی، اس کا علاج سامنے آ گیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے علاج پیدا نہیں کیا، اللہ نے علاج پیدا ضرور کیا ہے۔ انسان کی عقل بسا اوقات اس تک نہیں پہنچ سکتی، انسان کی تحقیق اس تک نہیں پہنچ سکتی اور انسان اسے دریافت نہیں کر سکتا۔ لہذا ہمارے یہاں یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ بیماری لا علاج ہے، لا علاج مرض ہے، اس جملے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کی بجائے یوں کہا جائے کہ ابھی تک اس بیماری کا علاج دریافت نہیں ہوا، ابھی تک ہمیں اس بیماری کا علاج مل نہیں سکا۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ لا علاج مرض ہے، چونکہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے موت کے سوا ہر بیماری جو بھی ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی دوا ضرور پیدا فرمائی ہے۔ تو یوں کہا جائے کہ یہ جو مرض ہے ابھی تک اس کا علاج ہمیں مل نہیں سکا، جان نہیں سکے، یا انسانی ذہن جو ہے اس تک پہنچ نہیں سکا، بہرحال اللہ نے ضرور پیدا فرمایا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا أَصَابَ الدَّاءُ دَوَاؤُهُ، جب کسی بھی بیماری کو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ دوا پہنچتی ہے۔ انسان دوائی کھاتا ہے، حکیم کے پاس جاتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ جیسے ہی دوا کھاتا ہے اسی وقت اللہ اسے شفا عطا فرما دے، بلکہ حضور نے فرمایا کہ جب انسان وہ دوا کھاتا ہے انسان کے جسم پر اثر کرتی ہے تو صحت اس سے کب ملتی ہے؟ فرمایا برئ بإذن اللہ، جب اللہ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے تو اس سے شفا مل جاتی ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العزت کسی انسان کو بیماری میں مبتلا رکھنا چاہتا ہے، آپ دیکھیں دوائی ایک ہی طرح کی ہوتی ہے، ایک انسان کھاتا ہے اسے شفا مل جاتی ہے، دوسرا کھاتا ہے اسے شفا نہیں ملتی۔ ایک ہی مرض میں دونوں مبتلا ہوتے ہیں لیکن ایک شخص تندرست ہو جاتا ہے دوسرا تندرست نہیں ہوتا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ کسی کو بیماری میں مبتلا رکھنا چاہتا ہے تو اللہ دوا اور جو داء ہے یعنی بیماری اور دوائی کے درمیان فرشتے کو بھیجتا ہے، پردہ حائل کروا دیتا ہے۔ اب انسان دوا تو کھا رہا ہوتا ہے، علاج بھی کروا رہا ہوتا ہے، لیکن اسے شفا نہیں مل رہی ہوتی۔ ہاں جب اللہ کی طرف سے منظور ہوئی ہوتی ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ حکم دیتا ہے اس فرشتے کو، فرشتہ پھر اس پردے کو جب ہٹا دیتا ہے تو وہ دوا اثر کرتی ہے، پھر اللہ مریض کو شفا عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ جب ہم دوا کھا لیں تو اسی وقت ہمیں شفا بھی مل جائے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے دوائیں شفا نہیں دیتی، مجھے دنیا کی چیزیں شفا نہیں دیتی۔ فرمایا حضرت ابراہیم نے اِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں شفا مجھے میرا اللہ دیتا ہے۔ یہ تو ظاہری وسیلے ہیں، ہم دوا بھی کرتے ہیں، ہم دم درود بھی کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ظاہری اسباب اپناتے ہیں، حقیقت میں شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی قبضہ قدرت میں ہوتا ہے، جب اس کی طرف سے اجازت ہوتی ہے تو شفا ملتی ہے۔ اور ہمیشہ کبھی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں اتنے عرصے سے علاج کر رہا ہوں مجھے شفا کیوں نہیں مل رہی۔ اللہ کی طرف سے جب اجازت ہوگی تو اللہ انسان کو صحت عطا فرما دیتا ہے، اور جب تک اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندے کو آزمائش میں مبتلا رکھوں، جب تک اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندے کو ذرا مشکل راہ پر رکھوں اور میرا بندہ میری یاد سے غافل نہ ہو، چونکہ اب ایسا ہو چکا ہے مسجدوں سے زیادہ رب کو یاد اسپتالوں میں کیا جاتا ہے۔ جب ہمیں مصیبت آتی ہے، موت آتی ہے کا سامنے، پھر ہم خدا کو یاد کرتے ہیں۔ اسپتالوں میں آپ جا کر دیکھیں وہاں لوگوں کو خدا بڑا یاد آتا ہے، وہاں لوگ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہماری مدد فرما، لیکن مساجد میں اس طرف نہیں آتے، مساجد میں اس قدر نہیں آتے کہ یہاں جو خدا کو یاد کرنا ہے یہاں آ کر یاد کر لیں، یا ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔
تو بسا اوقات اللہ رب العزت انسان کو اپنی یاد کی طرف پھیرنے کے لیے یا اگر وہ بھٹک چکا ہوتا ہے، غفلت میں ہوتا ہے، اسے جھنجھوڑنے کے لیے اللہ رب العزت کسی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، کسی نہ کسی طرح اسے اپنی راہ کی طرف بلانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب تک اللہ کی رضا ہوتی ہے یا انسان لوٹ کر اپنے رب کی طرف نہیں آتا تب تک اللہ اسے مشکل میں رکھتا ہے، اور جب وہ اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے یا اللہ کی رضا ہوتی ہے تو پھر اللہ اسے صحت عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے جب کبھی کسی تکلیف میں مبتلا ہو اللہ کی طرف رجوع ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جو صابرین لوگ ہیں ان کی صفت بیان فرمائی، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے، وہ جانی ہو، مالی ہو، کسی بھی طرح کی ہو، فرمایا وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کی طرف سے ہیں، ہمارا مال بھی اللہ کی طرف سے ہے، ہمارا سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اور ہم نے لوٹ کر بھی اللہ کی طرف جانا ہے۔ جب وہ یہ دعا کرتے ہیں اس مصیبت کے بدلے میں تو پھر اللہ رب العزت انہیں اس مصیبت سے بھی نکالتا ہے اور بسا اوقات اچھا نعمت البدل عطا فرماتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے حدیث پاک میں ایک دعا ارشاد فرمائی کہ جب کسی کو کوئی مصیبت آتی ہے، معمولی سی بھی تکلیف پہنچے، تو حضور نے فرمایا یہ دعا پڑھے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ والے الفاظ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائے۔ اب ان کا اثر دیکھیے، ایک ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، مومنوں کی ماں، وہ فرماتی ہیں ان کی پہلے کی شادی ہو چکی تھی تو میرے خاوند جو ہے وہ فوت ہو گئے، اب میں بیوہ ہو چکی تھی تو میں بڑے غم میں رہتی تھی۔ آپ علیہ السلام سے یہ سنا کہ جو یہ دعا پڑھتا ہے اللہ اس مصیبت سے بھی نکال دیتا ہے اور بسا اوقات اچھا نعمت بدل عطا فرماتا ہے۔ تو وہ فرماتی ہے میں نے یہ دعا پڑھنا شروع کر دی، میں پڑھتی رہتی، اور جب کہ فرماتی ہے اللہ نے میری اس مصیبت کو بھی دور کیا اور مجھے ایسا نعمت بدل عطا فرمایا اچھا کہ بعد میں چل کے انہی کی شادی آپ علیہ السلام سے ہوئی۔ اب حضور سے بہتر شوہر کون ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام کی صورت میں اللہ نے اچھا نعمت بدل عطا فرمایا۔ وجہ کیا تھی کہ جب مصیبت آئی صبر کیا، پھر اللہ کی طرف رجوع کیا اور اللہ پر بھروسہ کیا تو اللہ مشکلات کو آسان بھی کرتا ہے اور انسان کو اچھا نعمت بدل بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔